اور جب وہ کلام کر رہا تھا تو وہاں ہڈیوں کے سوا کچھ نہیں، ایک شور ہوا، اور جب اس نے ہڈیوں سے کلام کیا تو بائبل میں سے ہم نے پڑھا ہے کہ ہڈیاں آپس میں کیا ہو مل گئیں، حالانکہ وہ ہڈیاں کا کیا ہے بکھری پڑی ہیں، یعنی کسی کا سر ادھر پڑا ہے، ہاتھ ادھر پڑے ہیں، لیگز ادھر پڑی ہیں، تو اس طرح ان کی جو ہڈیاں ہیں، باڈی کے جو ہڈیوں کے پارٹ ہیں وہ بکھرے پڑے ہیں۔ لیکن جب اس نے نبوت کی تو ہر ایک ہڈی اپنی ہڈی کی تلاش کرتی ہے، اور پہلے نمبر پر ہڈی نے کیا کیا ہے؟ سنا ہے کہ مجھے کہا کیا گیا، اور ہڈی کو یہ کہا گیا تھا کہ تم کیا ہو جاؤ، آپس میں مل جاؤ۔ ان کے کان تھے تو وہ آپس میں مل، پھر ہر ہڈی جہاں کہیں نہیں جڑ گئی، لکھا ہے ہر ہڈی اپنی ہڈی سے جڑی ہے۔ آمین۔ ہر ہڈی اپنی ہڈی سے جڑی، اس کا مطلب ہے ہڈیوں کا ذہن بھی تھا کہ میں اکھڑی کہاں سے ہوں اور مجھے جا کر لگنا کہاں ہے۔ یہاں پہ نہ صرف ان کی آنکھیں ہیں، نہ صرف ان کی زبان ہے، نہ صرف ان کا ذہن ہے، بلکہ وہ ساری باتوں کو سمجھ رہے ہیں۔ انہوں نے کلام بھی سنا ہے، ذہن کے ساتھ سمجھا بھی ہے کہ مجھے جا کر کہاں جڑنا ہے۔ کائنات کا ایک ایک ذرہ جو ہے وہ سنتی ہے۔ بے شمار تمثیلیں ہیں بائبل کے اندر، بے شمار دلائل ہیں۔ بائبل میں لکھا ہے خدا نے مچھلی کو حکم دیا، مچھلی کے کان ہیں، مچھلی سنتی ہے، اور نہ سنتی ہے بلکہ وہ سمجھتی بھی ہے، ذہن بھی ہے اس کا۔ پھر جیسے کہ خدا یشوع نے سورج سے کہا ہے سورج تھم جا، کتنی دور ہے وہ، انسان کی آواز وہاں نہیں جاتی، لیکن یشوع نے پکارا، اس کی آواز سورج تک گئی، اتنی دور ہے۔ سورج نے سنا، نہ صرف سنا بلکہ اس نے سمجھا بھی کہ مجھے حکم کیا ہوا ہے، اور وہ سمجھا کہ مجھے کہا جا رہا ہے کہ تو تھم جا۔ اسی طرح جیسس نے ہوا سے کہا رک جا، اور ہوا کے بھی کیا ہے، اور نہ صرف کان ہے بلکہ کیا ہے ذہن بھی ہے، وہ کیا ہو گئی، تھم بھی گئی، رک بھی گئی۔ اس طرح کی بے شمار بات جو ہیں، تمثیلیں ہیں، دلیلیں ہیں بائبل مقدس میں کہ ہر ایک چیز سنتی ہے۔ شیروں نے سنا، خدا نے ان کو کہا یہ میرا بندہ ہے، اس کو کھانا نہیں۔ انہوں نے نہ صرف سنا بلکہ سمجھا، آتے ہیں اس کو چومتے ہیں، اس کے قدموں میں اپنا سر دھر کے بیٹھ جاتے ہیں۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند نے گدھی کو زبان دے دی، سن تو رہی تھی وہ ساری باتیں، سمجھ بھی رہی تھی، خداوند نے اسے بولنے کی طاقت دی، اور اس نے سنا بھی، اس نے سمجھا بھی، اس نے بولنا بھی شروع کر دیا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کوے کو خدا نے کہا یہ میرا بندہ ہے، اس کو کھانا دے۔ وہ کہاں سے دور دراز، اس ملک میں کھانا نہیں تھا جہاں پر ایلیا، سب کال نہ جانے کسی دوسرے ملک سے وہ کھانا لا اس کو دے رہا تھا۔ ڈیوٹی لگا دی، کوے نے سنا، کوے نے سمجھا بھی مجھے کہا کیا جا رہا ہے، اور وہ ایسا کر دیا۔ خداوند یسوع مسیح نے اس درخت سے کہا کہ آئندہ تجھے پھل نہ لگے، اور درخت کے کیا ہیں، کان ہیں۔ درخت نے سنا، درخت نے سمجھا کہ مجھے کہا کیا جا رہا ہے، اس نے کہا مجھے آئندہ پھل نہیں لگے۔ پھر جیسس نے کہا کہ اگر تم، یہ صرف اس درخت کی بات نہیں ہے، اگر تم اس پہاڑ سے بھی کہو گے، کہنے کی بات ہے، جب تم کہو گے وہ تمہاری مانے گا، واہ، تمہاری سنے گا۔ تو پہاڑوں کے بھی کیا ہے، کان، اور نہ صرف کان ہے بلکہ ذہن بھی ہے، یعنی ہر ایک چیز کے اندر خدا نے اپنا کلمہ رکھا ہے۔ آمین۔ ہر ایک چیز کے اندر، لکڑی ہے سن رہی ہے، بھلے وہ لکڑی سوکھی ہوئی ہے، کٹی ہوئی ہے، درخت ہرا بھرا ہے سنتا ہے، لکڑی چاہے کٹی ہوئی ہو تو بھی کیا ہے، خدا جو کچھ کرتا ہے وہ ہمارے لیے بہت ہی عجیب ہے، اور ہمیں اس کی شکر گزاری کرنی چاہیے۔ اب دیکھیں، ایک درخت کے ساتھ ایک لکڑی لگی ہوئی ہے، اس لکڑی کو کاٹ لیا جاتا ہے،
और लकड़ी को काट लिया जाता है दोनों साइडों से, फिर उसको एक डंडा या सोटा, एक स्टिक बना ली जाती है, सूखी हुई है। हाँ, तो उस सूखी हुई टहनी को खुदावन कहता है इसके साथ पके हुए बादाम भी लग जाएंगे और इसके साथ शगुफे भी लग जाएंगे। इस उन शगुफों के अंदर से खुशबू है, कटी हुई है। वो लकड़ी बादाम की लकड़ी, सोटा है, डंडा है, हिजकिय्येल के पास, हारून के पास, हारून का सा, और उसके साथ क्या लग जाता है? पके हुए बादाम लग जाते हैं। रातों रात उसके ऊपर शगुफे फूट जाते हैं। वो ताज़ा, बिल्कुल ताज़ा शगुफे, फूल आ जाते हैं, उनमें से खुशबू भी आ रही है, पत्ते भी ताज़ा हैं, लकड़ी सूखी हुई है। मेरे चीज़ों, अगर हम इन सारी चीज़ों को वॉच करें तो हम खुदा की हजूरी से सर ना उठाएं, पड़े रहें, शुक्रगुजारी में रहें कि खुद हम देखते हैं कि कहीं भी ऐसी जगह नहीं है जहां हम छूट जाए। इसलिए मुकद्दस दाऊद कहता है, चाहे मैं समुद्र की तह में चला जाऊं, समुद्र के पार चला जाऊं, चाहे मैं पाताल में चला जाऊं, कब्र में चला जाऊं, चाहे मैं गुप्त अंधेरे में चला जाऊं, मैं तो इससे छुप नहीं सकता। बहुत से लोग हैं जो ये समझते हैं कि यहाँ खुदा हमें नहीं देखे, बातें करें जो जैसी मर्जी करें, ऐप जोइयाँ करें, झूठ बोलें, चोरी करें, जनाकारी करें, वो समझते हैं कि यहाँ हमें कोई नहीं देखा। मेरे चीज़ों, खुदा हर जगह पर मौजूद है। हम कहीं भी जाकर छुप कर ये कहेंगे अब तो कोई नहीं देख रहा, अच्छा कोई आ तो नहीं रहा। हर जगह पर खुदावंद मौजूद है और हर जगह खुदावंद भी है। हर चीज सुनता है, एक एक जरा सुनता है। आप जब वॉक कर रहे होते हैं रोड के ऊपर, वहां जो छोटे छोटे पत्थर पड़े, एक्चुअली वो आपका छोटा सा वो चिप कार्ड है जो आप मोबाइल के अंदर डाल देते हो, मेमोरी कार्ड। आप वहां बैठे हो, वो सारा जो छोटा सा पत्थर है, वहां जितने भी हैं वो क्या कर रहे हैं? सुन रहे हैं आपकी बात। हमने इतने रिकॉर्ड बना दिए और थे बैग की की कर रहे हैं, चुगली कर रहे हैं, रिकॉर्ड लगा दिया। हमें नहीं पता, हम समझते हैं किसी को पता नहीं है, कोई नहीं सुन रहा। अगर ये सारे हवाले पढ़ें, एक बात पे हम मुत्तफिक हो जाएंगे, एक बात हम सीख जाएंगे कि कोई जगह ऐसी नहीं है जहां हम छिप कर गुनाह कर सकते। हमें इस कदर खुदा का खौफ और डर होना चाहिए, और इसलिए हमें हर उस चीज के लिए जो खुदा ने हमें दी है, हमें उसकी शुक्रगुजारी करनी चाहिए। डरते हुए, कांपते हुए हम्द करें, सताइश करें, शुक्रगुजारी करें। बस एक हवाला चूँकि ये पढ़ना चाहूँगा आपके सामने। हालेलुया। होसिया की किताब में से दूसरा बाब है। ये एक बड़ा सरमन है, इसको बस शॉर्ट कर दिया। होसिया की किताब, उसका दूसरा बाब, उसकी 21 नंबर आयत से देखें। लिखा है, और उस वक्त मैं सुनूंगा, खुदा फरमाता है। आगे लिखा है, मैं आसमान की सुनूंगा। किसकी? आसमान के कान। आसमान की सुनूंगा, यानी आसमान बोलेगा और मैं आसमान की, आसमान का मुंह भी है, आसमान के कान भी है, और आसमान जमीन की सुनेगा। आसमान किसकी सुनेगा? जमीन, यानी आसमान का मुंह है, कान है, और जमीन बोल रही है, और कौन सुन रहा है? आसमान सुन रहा है। और मैं अनाज और मैं और तेल की, अनाज के कान है, क्या खा जाते हैं ना जिन चीजें, उनके भी कान, उनका मुंह भी। और मैं अनाज और मैं
اور تیل کی، ہاں، اور زمین اناج اور میں اور تیل کی سنیں گی، اور وہ یزرعیل کی سنیں گی۔ ایک اور حوالہ بھی دیکھیں، حبقوق کی کتاب میں پڑھیں، بس اس کا بھی دوسرا باب ہے غالباً، اور اس ریورس ہو گئی 13۔ یہ چند حوالے میں اس لیے پڑھا رہا ہوں کہ بہت سی چیزیں ہیں جو ہم سنتے ہیں۔ 11ویں آیت، حبقوق دوسرا باب 11ویں آیت۔ مل گیا؟ لکھا ہے کیونکہ دیوار سے پتھر چلائیں گے، دیوار سے، یہ جو دیوار بنی ہے اس کے اندر جو بلاک لگے ہیں ان کا منہ، یہاں کیا لکھا ہے؟ دیوار سے پتھر چلائیں گے، چاہے یہ دیوار اینٹوں کی، چاہے یہ دیوار بلاک کی ہے، چاہے یہ دیوار پتھروں کی ہے، ان کا منہ ہے، ان کی کان ہے۔ اور آگے کیا لکھا ہے؟ اور چھت سے شہپیر جواب دیں گے۔ کسی کمرے کے اندر جا کر چھپ جائیں، اندھیرا کر لیں، لائٹ بند کر لیں، اور آپ سمجھ رہے ہیں کوئی انسان نہیں دیکھ رہا۔ ہمیں خدا سے زیادہ انسانوں کا ڈر ہوتا ہے، کوئی بھی برائی کرتے ہو، کوئی انسان نہ دیکھ لے، کوئی انسان نہ دیکھے۔ یہاں ہم نے پڑھا ہے دیوار بھی دیکھ رہی ہے اور سن بھی رہی ہے اور بولے گی بھی۔ جو اوپر چھت ہے وہ بھی سن رہا ہے، چاہے وہ لکڑی کا ہے چاہے لوہے کا ہے، وہ سن رہا ہے۔ اب ہم اگر اپنی زندگی پر غور کریں تو کوئی ایسی جگہ بتائیں جہاں پر ہم چھپ جائیں اور جا کر برائی کریں، تو ایسی جگہ تو کوئی بھی نہیں۔ اس لیے ہمیں خدا سے زیادہ انسانوں سے نہیں، انسانوں سے زیادہ خدا سے ڈرنے کی، کہ خدا ہر جگہ موجود ہے۔ پھر کون سی جگہ ہے جہاں پر جا کر ہم برائی کریں؟ اب تک نہ جانے ہم نے کتنے ریکارڈ لگائے ہوئے ہیں، کسی درخت کے نیچے بیٹھے ہیں تو درخت سن رہا ہے، کسی دیوار کے ساتھ لگے ہوئے ہیں تو دیوار سن رہی ہے، ہم کسی کمرے کے اندر ہیں تو وہ سارا جو کچھ کمرے کے اندر ہے وہ سب چیزیں، کرسی سن رہی ہے، میز سن رہا ہے، دیواریں سن رہی ہیں، شتیر سن رہے ہیں، چھت سن رہی ہے، ایوری تھنگ از لسننگ، ہماری باتوں کو سن رہے ہیں، ہر ایک چیز ہمیں دیکھ رہی ہے، ہمیں واچ کر رہی ہے۔ اس لیے خدا ان کو بلائے گا اس دن، خدا ایسے کر کے پکچر ہی دکھا دے گا، مووی چھوٹی سی، اس میں سب کچھ خدا دکھا دے گا۔ اور بائبل میں لکھا ہے جب وہ عدالت کرے گا تو سب کے منہ بند ہو جائے گا، ان کا ہر کام جو ہے اس ایک دم سے ایسے ان کے سامنے سے کیا ہو جائے گا، گزرے گا، اور ان کو سمجھ آ گئی کہ میں فلاں جگہ پہ میں نے یہ کیا، فلاں جگہ پہ یہ کیا، اور خدا ان کو بلائے گا، اس کو بتاؤ۔ اور لکھا ہے دیوار سے پتھر چلا کر کہیں گے کہ یہ شخص اس کمرے کے اندر یہ کر رہا تھا، اور اس کا چھت جواب دے گا، شتیر جواب دیں گے کہ میں نے دیکھا ہے یہ شخص اس کمرے کے اندر یہ کر رہا تھا، اور پھر اس کا منہ بند ہو جائے۔ ہمیں کتنا محتاط رہ کر خدا کی حمد اور ستائش اور شکر گزاری میں زندگی کے ساتھ، ایب جوئیوں کے ساتھ نہیں، لڑائی جھگڑے کے ساتھ نہیں، گالیوں کے ساتھ نہیں، چوری کے ساتھ نہیں، زناکاری کے ساتھ نہیں۔ ہمیں ساری کائنات ہمیں واچ کر رہی ہے، ساری کائنات ہمیں دیکھ رہی ہے، ہم کہاں جا کے کچھ کر سکتے ہیں؟ کہیں بھی۔ پھر ہمیں کتنا عاجز ہونا چاہیے، ہمیں پھر کتنا جو ہے خدا کی حضوری میں ڈرتے اور کانپتے اور خوف میں رہتے ہیں زندگی کے ساتھ۔ میں کہتا ہوں اگر یہ سرمن اس کو ڈیٹیل کے ساتھ سنائیں، لوگوں کو جب سمجھ آئے لوگ توبہ کریں۔ اگر آج تک ہم نے اتنے ریکارڈ بنائے نا، کسی درخت کے سامنے، کسی کمرے کے اندر، کسی جگہ پر، ہم نے کسی گلی میں، کسی کوچے میں، کسی بھی جگہ پر، ہم ان ریکارڈ کو ڈیلیٹ کر سکتے ہیں۔ ہمارے پاس ابھی موقع ہے کہ ہم ان کو ڈیلیٹ کروا دیں، لیکن اگر آج ہم نے ان کو ختم نہیں کروایا، ختم کیسے ہوں گے؟ توبہ کرنے سے۔ خدا میں معافی مانگتا ہوں،
मुकद्दस दाऊद क्या कहता है, खुदावंद वो गुनाह जो मैंने जाने हुए किए यानी जानते हुए मुझसे, और वो गुनाह जो मैंने अनजाने में किए, मेरे दोनों तरह के गुनाहों को माफ करता है। हम वो गुनाह जो हमने जानते हुए किए हैं उनको तो हम समझ रहे होते हैं, उनकी हम तौबा भी कर लेते हैं, लेकिन जो गुनाह हमने अनजाने में किए उनकी तौबा हमने कभी नहीं की। इसलिए ये प्रेयर कीजिए खुदावंद की हुजूरी में, खुदावंद वो गुनाह जो मैंने जानबूझ के किए मुझसे हो गए, लेकिन वो गुनाह जिनको मैं गुनाह मुतसव्वर भी नहीं कर रहा, अनजाने में हो गए, जानता भी नहीं हूं कि ये गुनाह हो गया, मैं उनकी भी तेरी हुजूरी में क्या करता हूँ, माफी मांगता हूं। आप वो सारा रिकॉर्ड अगर चाहते हैं ना, अगर दरख्त ने बनाया, वो उस छोटे से पत्थर ने बनाया, कमरे ने बनाया, शतीर ने बनाया, गली ने बनाया, कूचे ने बनाया, दफ्तर ने बनाया, किसी भी चीज ने अगर हमारा वो फोटो, हमारा वो रिकॉर्ड रखा हुआ है, वो एक ही चीज से हमारा रिकॉर्ड खत्म हो सकता है, वो है तौबा। हम सच्ची तौबा करें, आइंदा ये नहीं, मुझे ये माफ कर, सारा रिकॉर्ड जो है वो खत्म हो जाए, जितने भी हमने आज तक रिकॉर्ड लगाए, और नेक्स्ट हम कोई रिकॉर्ड बनाने के लिए कोशिश ना करें, सच्ची तौबा करके खुदा के साथ। हम भूल जाते हैं खुदा यहाँ भूल जाते, लेकिन एक्चुअली वो हमारे साथ है, बल्कि हमारे अंदर मौजूद। आमीन। ये सारी चीजें हमें बताती हैं कि कायनात में जितनी भी खुदा ने चीजें रखी हैं वो मुकम्मल बनाई है, कंप्लीट बनाई है, उनमें किसी चीज की कमी नहीं है। वो सुनती भी हैं, देखती भी हैं, बोलती भी हैं, बात भी करती हैं, उनके अंदर एक पूरा कलमा भरा हुआ है, कलमे के बगैर कुछ भी नहीं है, हर एक चीज के अंदर कलमा मौजूद है, भरा हुआ है। इसलिए लोहा, पीतल, लकड़ी, पत्थर, प्लास्टिक, इंसान, हर एक चीज हमें वॉच भी कर रही है, हमें देख रही है। और अगर हम हर जगह पर जीसस की बात करेंगे ना, जा ये फिर एक और रिकॉर्ड बनेगा, तब वो जाके कहेंगे। इसलिए जीसस ने कहा था, जिस शहर में जाओ वहां जाके प्रीचिंग करो, अगर कोई तुम्हारी ना सुने तो वहां अपने पांव झाड़ देना। वो खाक जो है, वो जर्रे जो हैं, उस दिन गवाही देंगे कि ये लोग यहाँ आकर प्रीच करके गए, पर इनकी किसी शख्स ने बात को नहीं सुना। तो वो जर्रे बोलेंगे, वो खाक बोलेंगे। अब कौन सी चीज़ है जो हम अगर चाहते हैं ना कि कायनात हमारी साइड ले, तो फिर हम जहाँ भी जाएं जीसस का प्रचार, फिर हमारे स्पिरिचुअल रिकॉर्ड बनेंगे। फिर सूरज भी हमारे लिए कहेगा, खुदावंद इस बंदे ने प्रेयर की थी, खुदावंद इस बंदे ने प्रीचिंग की थी, खुदावंद इसने इसको अच्छी सलाह दी थी। सर्रे बोलेंगे, जानवर बोलेंगे, परिंदे बोलेंगे, पत्थर बोलेंगे। जीसस ने कहा, ये अगर चुप हो जाएगा ना, पत्थर चलाएंगे, पत्थर बोलेंगे, हर एक चीज हमारी साइड लेगी जब हम खुदावंद का हर जगह पे जाएं, खुदावंद की बात करें और चुगली, ऐबजोई ना करें। ऐबजोई सबसे बड़ी बदरू है, सबसे बड़ी बदरू ऐबजोई है। एक सुबह अगर एक कॉलोनी के इस कोने पर किसी ने ऐबजोई की है ना, तो शाम होने से पहले पहले वो कॉलोनी के दूसरे कोने तक ऐबजोई चलती है, सब उसको प्रीच करते हैं। एक से सुना है, आगे 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 बताते बताते शाम तक दूसरी कॉलोनी पर। लेकिन जब कलाम प्रीच किया जाता है, हम अपने घर में नहीं बताते, अपने बच्चों को नहीं बताते, बीवी को नहीं बताते, एक घर से दूसरे घर में नहीं जाता। क्या होगा जब हम खुदा के कलाम को इस तरह बताएं, यहाँ 5 लोगों को बताएं, 5 लोग आगे बताएं, 5 लोग आगे बताएं, और ये कलाम सुबह का सुना हुआ कॉलोनी के अगले कोने तक शाम तक चला गया। कितनी प्रीचिंग होगी, कितनी जाने बच जाएंगे। लेकिन ऐबजोई तो हम इस फास्ट नेटवर्क से फैला देते हैं, लेकिन खुदा का कलाम हम गवाही नहीं देते। हमें जरूर करना चाहिए। आमीन। खुदावंद आपके साथ हो, आपको अपने गुनाह में रखे, हिफाजत में रखे, जिंदगी दे खास। आइए दुआ मांगिए। इन बातों को सामने रखते हुए चंद लफ्जों में दुआ करें। खुदावंद, मैं जानता हूँ कि तूने मुझे अपने हाथ के नीचे रखा,
یہ تیرا فضل ہے, تیرے فضل کی بدولت میں زندہ ہوں, اور میں اس چیز کو سمجھ گیا ہوں کہ مجھے زمین پر کس طرح کی زندگی پسند ہے. مجھے ہر ایک چیز واچ کر رہی ہے, مجھے کیسے بولنا ہے, کس طرح کی باتیں کرنی ہے, کیا کرنا ہے. میں ان ساری چیزوں کے لیے تیرا شکر کرتا ہوں, اور مجھے محتاط رہنا ہے. مجھے تیرے خوف میں زندگی پسند ہے, ڈر میں زندگی پسند ہے, اور ہماری زندگیوں میں سے خداوند تیرا جلال ہے. ہم میں سے ہر ایک زندگی کو چھو لے, ہمیں بلیسڈ کر یسوع مسیح ناصری کے پاک اور زندہ نام. آمین. خداوند نے ہمیں سکھایا ہے, اے ہمارے باپ تو جو آسمان میں ہے, تیرا نام پاک مانا جائے, تیری بادشاہی آئے, تیری مرضی جیسی آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر ہے. ہمارے روز کا کیا جائے, جس طرح ہم نے اپنے قرضوں کو معاف کیا, تو بھی ہمارے قرض ہمیں معاف کر, ہمیں آزمائش میں نہ ڈال بلکہ برائی سے بچا, کہ بادشاہی, قدرت اور جلال ہمیشہ تک ہے. خدا باپ, بیٹے اور روح القدس کے پاک اور زندہ نام. خداوند تمہیں برکت بخشے, اپنا چہرہ تم پر جلوہ فرمائے, اور تمہیں ہر آفت اور ہر بلا سے اب سے لے کر ہمیشہ ہمیشہ. آمین. سب بولیے آمین. پھر بولیے, دوبارہ بولیے. ہاللیلویا. خداوند آپ کے ساتھ ہو. اینڈ گڈ مارننگ.